بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم رمضان کیسے گزارے میں حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین گرامی قدر، رمضان مبارک کا عظیم مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی شایان شان استقبال کے لیے تیار رہیں، کیونکہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتحت فیہ ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں ہے ابواب الرحمہ، واغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، اور ایک روایت میں ہے وسلسلت الشیاطین، کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ وہ قرآن کریم ھدی للناس، جو پوری کائنات کے انسانوں کے لیے تا قیام قیامت رہنمائی ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور جس میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے طریقہ کار بتلایا گیا ہے، اور جس کو پڑھ لینے کے بعد، جس کو سمجھ لینے کے بعد انسان کے اندر یہ تمیز پیدا ہو جاتی ہے کہ حق و باطل کے درمیان فرق کر سکے، اور انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ رات رکھ دی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ آپ کو کیا معلوم یہ کون سی رات ہے، کیسی عظمتوں والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کی سلامتی لے کر، اللہ کی طرف سے رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور ناظرین گرامی قدر، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے عبادات کے اجر کو بڑھا دیا ہے۔ اسی لیے صحیحین میں روایت موجود ہے کہ حضرت ام سنان انصاریہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول، ہمارے پاس 2 ہی اونٹ تھے، ایک اونٹ پر تو میرے شوہر نے اور اس کے بیٹے نے حج کیا ہے، اور دوسرا اونٹ ہم نے اپنی کھیتی کو پانی دینے کے لیے استعمال کیا ہے، جس کی بنا پر میں آپ کے ساتھ حج کرنے سے محروم رہ گئی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي، کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آئے تو تم عمرہ کر لینا، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً، کیونکہ رمضان المبارک میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، فَإِنَّهَا تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، کہ رمضان المبارک میں کیا گیا مہینہ، رمضان المبارک میں کیا گیا عمرہ میرے ساتھ کیے گئے حج کے برابر ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ غور فرمائیں کہ یہ کس قدر عظیم مہینہ ہے کہ جس میں کیا گیا عمرہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیے گئے حج کے برابر ہے۔ اور ناظرین گرامی قدر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہر قسم کی عبادات کو جمع کر دیا ہے۔ اس میں روزہ ہے، اس میں قیام اللیل ہے، اس میں اعتکاف ہے، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے
मुसलमानों को फ़तह और नुसरत अता की। चुनाचे मुसलमानों का जो पहला मारिका था या पहली अजीम फ़तह थी जिसको हम जंग बदर के नाम से जानते हैं, वो इसी महीने में वक़ूअ पज़ीर हुआ। इसी तरह फ़तह मक्का का अजीम वाक़या इसी महीने में रूनुमा हुआ। तो नाज़रीन गिरामी क़दर, ये रहमतों, बरकतों, अज़मतों और सादतों वाला महीना है। हमें चाहिए कि हम इस महीने के शायान शान इसका इस्तक़बाल करें और इसके इन फ़ज़ाइल को अपने जहन में रखें और इन्हीं और इन जैसे दीगर सही फ़ज़ाइल जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं उनको आम करें, ताकि तमाम लोगों की नज़रों में, तमाम लोगों के जहनों में, तमाम लोगों के दिलों में इस महीने की अज़मत का एहसास उजागर हो जाए और फिर हम उसके मुताबिक इस महीने का इस्तक़बाल कर सकें। चुनाचे हमें फ़ज़ाइल के सिलसिले में इन्हीं फ़ज़ाइल को जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं अपने लिए हिर्ज़ जाँ बनाना चाहिए। और नाज़रीन गिरामी क़दर, यहाँ एक इंतहाई अहम बात जो हमें याद रखनी चाहिए, जो हमें जहन में रखनी चाहिए, वो ये है कि फ़ज़ीलतें अता करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। चुनाचे हमें किसी भी चीज़ की फ़जीलत के मुताल्लिक़ उस वक्त तक इल्म नहीं हो सकता जब तक अल्लाह और उसके रसूल हमें ना बताएं, और किसी भी चीज़ की फ़जीलत वही होगी जो अल्लाह और उसके रसूल हमें बताएंगे। इसलिए रमज़ान मुबारक के महीने के फ़ज़ाइल को जानें, उनको पढ़ें, उनको समझें और उन्हें दिलो दिमाग में नक्श करें, ताकि इसकी अज़मत का एहसास हमारे दिलों में जागज़ी हो जाए और फिर हम उसके मुताबिक रमज़ान मुबारक की तैयारी करें और इसका भरपूर इस्तक़बाल कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस साआत और ये मुक़द्दस महीना मुकम्मल तौर पर अता फ़रमाए और इससे भरपूर इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।